کہ ماہ رمضان کو ہم نے کیسے گزارنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم نے فرائض کی ادائیگی کرنی ہے، واجبات کو ادا کرنا ہے، اور جو ہمارے ذمے قضاء نمازیں ہیں ان قضاء نمازوں کو ادا کرنے کی ہم نے کوشش کرنی ہے ماہ رمضان کے اندر۔ اور فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نے نوافل کا اہتمام کرنا ہے۔ نوافل کے اندر تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، اشراق کی نماز ہے، چاشت کی نماز ہے، یہ ادا کرنے کی ہمیں ماہ رمضان کے اندر کوشش کرنی ہے۔ اور تہجد کی نماز تو ہمیں ہر صورت میں ماہ رمضان کے اندر ادا کرنی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم بیدار بھی ہوں گے سحری کے لیے، تو اس لیے تہجد کی نماز ہم نے ادا کرنے کی ضرور کوشش کرنی ہے ماہ رمضان کے اندر۔ اس نماز کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اوابین کی نماز، مغرب کی نماز کے بعد جو 6 نوافل ہیں ان کو بھی ہم کوشش کریں کہ ماہ رمضان کے اندر ادا کریں۔ تو فرائض کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کے اندر نوافل کا بھی اہتمام کریں، کیونکہ حدیث پاک کے مطابق ایک نفل پڑھنے کا ثواب ماہ رمضان کے اندر فرضوں کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرضوں کا ثواب 70 فرائض کے برابر۔ اور دوسرا کام، تمام اعضائے بدنیہ کو ہم نے گناہوں سے روکنا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ صوم کا معنی ہے روکنا، تو یہ روکنا صرف کھانے پینے سے نہ ہو اپنے آپ کو، بلکہ اپنے ہر عضو کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اس طرح داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں، انسان کا کامل روزہ کیا ہے؟ کامل روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روک لے، یہ ہے روزہ۔ پھر انسان کی آنکھیں بھی گناہ نہ کریں، انسان کی زبان بھی گناہ نہ کرے، انسان کے کان بھی گناہ نہ کریں، انسان کے ہاتھ پاؤں بھی گناہ نہ کریں، سر سے لے کر پاؤں تک سارا سراپا انسان کا روزے کی حالت میں ہو۔ ایسا نہ ہو کہ صرف ہم کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیں، لیکن دن بھر بھوک کو برداشت کریں، پیاس کو برداشت کریں، لیکن دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر نہ رکھیں، اور روزے کا جو مقصد ہے اس کو حاصل نہ کر سکیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان کے روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہیں گالی دیتا ہے تو تم نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا۔ لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، لڑائی جھگڑے کا جواب لڑائی جھگڑے سے نہیں دینا۔ کرنا کیا ہے؟ فرمایا جو تمہیں گالی دے تم نے جواب میں صرف یہ کہنا ہے کہ انا صائم، میں روزے کی حالت میں ہوں۔ گالی کا جواب گالی سے نہیں، بلکہ تم نے صرف یہ کہہ دینا ہے کہ میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو ماہ رمضان کے اندر روزے کی حالت میں اپنے تمام اعضائے بدنیہ کو گناہوں سے روکنا۔ اور تیسرا کام ہم نے یہ کرنا ہے ماہ رمضان کے اندر، صلہ رحمی کے اندر جلدی کریں۔ صلہ رحمی کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، جو ناراض لوگ ہیں ان کو راضی کرنا، والدین ناراض ہیں انہیں راضی کرنا، بہن بھائی ناراض ہیں ان کو راضی کرنا، دیگر افراد خاندان کے ناراض ہیں ان سے راضی ہو جانا۔ ماہ رمضان کے اندر چونکہ اللہ کا کرم بہت زیادہ ہے، اللہ کی رحمت اپنے جوبن پہ ہوتی ہے، اس لیے ہمیں اگر ہم عبادت بھی کریں گے، نماز پڑھتے رہیں، تلاوت کرتے رہیں، روزے بھی رکھیں، لیکن حقوق العباد کا خیال نہ رکھ کر نمازوں کو بھی ضائع کر دیں، روزوں کو بھی ضائع کر دیں، تلاوت کو بھی ضائع کر دیں، تو پھر ہماری مشقت، ہماری محنت، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے ہمیں اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی کوشش ماہ رمضان کے اندر کرنی ہے، اور دلوں سے کینہ، بغض، حسد، دشمنی، ان چیزوں کو نکال دینا ہے۔ جس طرح وہ روایت ہم نے پڑھی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے،
صحابہ کرام پہلے سے حضور کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ آقا کریم نے فرمایا ابھی ایک شخص آنے والا ہے جو جنتی ہے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دوسرا دن ہوا، پھر سرکار نے فرمایا، تیسرا دن ہوا، پھر سرکار نے اپنے اس غلام کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ یہ سرکار کا علم غیب ہے نا، جنتی ہونے کی بشارت سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ صحابہ کرام تجسس میں پڑ گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ گئے کہ دیکھو ان کا عمل کیا ہے۔ 3 دن ہوئے سرکار بشارت دے رہے ہیں جنت کی، تو اس صحابی کا عمل کیا ہے؟ پیچھے گئے، بظاہر کوئی ایسا عمل نظر نہیں آیا۔ اب اس غلام صحابی سے پوچھ لیا کہ تمہارا عمل کیا ہے؟ 3 دن ہو گئے سرکار تمہارے بارے میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ اب سنیے حضور کے اس غلام نے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمانے لگے میرا اور عمل تو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک عمل میرا ہے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں ہے۔ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ اور بغض نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بس تمہارا یہی عمل ہے جس کی بنا پر اللہ نے تمہیں جنتی کر دیا ہے۔ تو ماہ رمضان میں کوشش کی جائے اپنے دل سے ہر کسی کے بارے میں جو کینہ ہے، بغض ہے، دشمنی ہے، اس کو دور کیا جائے، تاکہ ہم ماہ رمضان کی کامل برکات سے اپنے آپ کو مالا مال کر سکیں۔ ماہ رمضان کے اندر توبہ اور استغفار کی کثرت کرنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، بخشش کا سوال کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو مانگنا ہے، اس کے کرم کو مانگنا ہے، اور سابقہ زندگی میں جو گناہ ہوئے ہیں ماہ رمضان کے اندر ان گناہوں کی معافی کا پروانہ اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے۔ جس طرح حدیث پاک میں آتا ہے نا، حضور کے فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ انسان جو ماہ رمضان کو پائے لیکن اس میں اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے، اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے، بدنصیب انسان ہے۔ تو ہم نے بدنصیب نہیں بننا بلکہ خوش نصیب بننا ہے، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کا پروانہ اس ماہ مکرم کے اندر حاصل کرنا ہے۔ ایک کام ماہ رمضان میں ہم نے یہ کرنا ہے، صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو ہم اسی کے حوالہ سے گفتگو کریں گے، صدقہ خیرات کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، عشر کے بارے میں۔ صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ راضی ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت، دریائے سخاوت اپنے جوبن پہ ہوتا تھا۔ حضور سارے مہینوں سے زیادہ ماہ رمضان میں سخاوت کیا کرتے تھے، اور حضور کے صحابہ کا عالم بھی یہی تھا، ہمارے اسلاف کا طریق بھی یہی تھا کہ ماہ رمضان کے اندر اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیا جائے، صدقہ و خیرات کیا جائے، غریبوں کا خیال کیا جائے، مسکینوں کا خیال کیا جائے، یتیموں کا خیال کیا جائے، بیواؤں کا خیال کیا جائے، لوگوں کو افطاری کروائی جائے، روزے رکھوائے جائیں، کھلوائے جائیں۔ ہمارا دسترخوان ہر کسی کے لیے وسیع ہونا چاہیے۔ ماہ رمضان کے اندر ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ماہ رمضان کے اندر دینی مسائل کو سیکھنے کا، سکھانے کا اہتمام ہم نے کرنا ہے، چونکہ ماہ رمضان کے علاوہ ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹائم نکالتے ہم نہیں دین کے لیے، چونکہ ماہ رمضان میں ایک ماحول بنا ہوتا ہے، تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دینی مسائل کو سیکھنا چاہیے، دینی مسائل سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے، مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے، اور قرآن نہیں پڑھے تو قرآن پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ فقہی مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے، نماز، روزہ،
طہارت کے بارے میں، غسل کے بارے میں، دیگر جو مسائل ضروریہ ہیں جن کا سیکھنا ہم سب کے لازم ہے، اگر ان مسائل کے بارے میں علم نہیں ہے، نماز نہیں آتی ہمیں پڑھنی، جنازہ پڑھنا نہیں آتا، کلمے نہیں آتے، دعائے قنوت نہیں آتی، کتنی ضروری چیزیں ہیں جو ہمیں نہیں آتی، اور ہم شرم کے مارے پڑھتے بھی نہیں ہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور افسوس کہ زندگی بھر ہم ناپاکی کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ غسل کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، وضو کے فرائض کا علم نہیں ہوتا، زندگی ہماری گزر جاتی ہے، لیکن ہم کسی کے سامنے سوال نہیں کرتے، پوچھتے نہیں ہیں، سیکھتے نہیں ہیں، ٹائم نکالتے نہیں دین کے لیے۔ تو ماہ رمضان ہمارے پاس اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، غنیمت سمجھتے ہوئے ان گھڑیوں کو ہمیں دینی مسائل اور تربیتی نشستوں کے اندر حاضری کو یقینی بنانا چاہیے۔ اسی حوالہ سے اس مسجد کے اندر بھی، دربار شریف پر بھی آپ کی سہولت کے لیے یہ اہتمام ہر سال کی طرح اس سال بھی کیا جا رہا ہے۔ ہمارا تو یہ فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے آپ کو دعوت دینا بھی اور اہتمام کرنا بھی، یہ سب کچھ یہاں پر موجود ہے۔ اگر آپ نہ آئیں تو اس میں ہمارا قصور تو نہیں ہے۔ درس یہاں پہ موجود ہے، قرآن پڑھانے والے موجود ہیں، بچوں کو پڑھانے والے، بڑوں کو پڑھانے والے، مسائل بتانے والے، مسائل سکھانے والے، سب کچھ یہاں پر موجود ہے۔ اگر پھر بھی آپ چند منٹ روزانہ نکالنے کے تیار نہ ہوں تو پھر ہم اس میں افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر اہتمام کیا جا رہا ہے ہر سال کی طرح۔ انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد فقہی مسائل کے بارے میں درس ہوا کرے گا روزانہ 10 منٹ 15 منٹ، کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے نکالنا۔ فجر کی نماز بھی پڑھیں گے، روزہ رکھ کے ہم مسجد میں آ جائیں اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اس درس کے اندر شامل ہو کر ضروری مسائل سیکھ لیں، اور انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ہمارا قرآن کی کلاس ہوگی۔ قرآن کریم کا خلاصہ انشاءاللہ روزانہ ہم یکم رمضان سے لے کر آخری رمضان تک انشاءاللہ ہم یہ کام بھی کریں گے۔ یہاں پر روزانہ ایک پارے کا خلاصہ ہم عصر کی نماز کے بعد بیان کریں گے۔ آپ قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنے کے لیے مساجد کا رخ کریں، جو یہاں نہیں آ سکتے اپنے علاقے کی جہاں مسجد میں ماہ رمضان میں درس ہو رہا ہو وہاں پر شریک ہو کر مسائل دینیہ کو ضرور سیکھیں اور اس وقت سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، ماہ رمضان میں چونکہ تراویح کا اہتمام ہوتا ہے اور تراویح کے اندر حفاظ قرآن مصلی سناتے ہیں، قرآن کی منزل کرتے ہیں، قرآن سناتے ہیں، تو ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان میں تراویح کے اندر ہم ضرور شرکت کریں اور حفاظ قرآن سے قرآن کی تلاوت سماعت کریں۔ افسوس ہے ہمارا قرآن سے تعلق سرسری سا رہ گیا ہے۔ حفاظ قرآن جو پورا سال قرآن یاد کرتے ہیں، تراویح کے اندر قرآن سنا کر ان کو اپنی منزل دہرانے کا ٹائم بھی ملتا ہے، موقع ملتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اللہ کے پیارے حبیب نے خوشخبری دی ہے، ارشاد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ جو ماہ رمضان کے اندر ثواب کی نیت سے قیام کرتا ہے، اللہ کریم اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قیام سے مراد کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں ماہ رمضان میں قیام سے مراد تراویح کی نماز ہے۔ تراویح کی نماز باجماعت پڑھی جائے،